قل انما انا بشر مثلکم، کہہ جی یقیناً میں تو بشر ہوں، مثلکم تمہاری ہی طرح، انسان ہوں میں، کھاتا ہوں پیتا ہوں چلتا ہوں، بیویاں ہیں بچے ہیں، سوتا ہوں جاگتا ہوں، تکلیف ہوتی ہے، غم لگتے ہیں، چوٹیں لگتی ہیں، ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں، سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، انسانوں سے پیدا ہوا ہوں، انسانوں والے سارے معاملے میرے ساتھ بھی ہیں، میری روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے، میرے دل کو بھی چوٹ لگتی ہے، میں کوئی اور مخلوق نہیں ہوں، انسان ہوں۔ یعنی اتنے کردار اللہ نے ذکر کر کے آخر میں بتایا ہے۔ کافروں کے نظریے ہوتے ہیں نا، اللہ کو فرشتہ بھیج دیتا، اللہ کسی بادشاہ کو نبی بنا دیتا، اللہ ہم میں سے کسی چودھری کو پکڑ لیتا، تو اللہ نے سارے کردار ذکر کر کے شروع میں جو درمیان میں کتنے واقعات دوسرے ذکر ہوئے، لیکن سورت کا ربط کیا ہے؟ توحید سے توحید تک کا سفر، اور اللہ کے نبی کی سیرت سے سنت سے آپ کی ذات تک کا سفر، اور ان ساری ذاتوں سے رب کی ذات تک کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ ہم نے اپنے جس بندے پر کتاب نازل کی ہے وہ بندہ کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، بتا دو کہ میں انسان ہوں، بشر ہوں، تمہاری طرح ہوں، تم میں سے چن کے اللہ نے میرے اوپر کتاب نازل کی ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، جیسے میرے کردار میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تو اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، چونکہ میرا سارا کردار کانا خلقہ القرآن اس کتاب کی طرح ہے۔ اور پھر میرے کردار میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد لا الہ الا اللہ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ یعنی انبیاء کے کردار میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ بشر ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے تکلیفیں آتی ہیں، غم آتے ہیں، اس کے باوجود لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلح العرب والعجم، کہ ہم وہ انسان ہیں جن کو اللہ نے اس لیے چنا کہ تم اللہ کا پیغام قل لا الہ الا اللہ، کہہ دو لوگوں سے لا الہ الا اللہ، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لو کہ ہمارا کردار لا الہ الا اللہ۔ تو یہ مطلب آپ کے ساتھ ضم کیا، آپ کو حوصلہ دینے کے صحابہ کہف کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، مومن اور کافر کا واقعہ، یہ سارے واقعات ذکر کر کے آپ کو علم دے کے تفہیم دے کے بتانا یہ مطلب ہے کہ اس کتاب اور صاحب کتاب کے پیچھے چلو گے تو تمہارا سٹاپ جنت الفردوس ہے، کانلم جنات الفردوس نزلا، یعنی یہ کتاب آپ کو جنت الفردوس میں پہنچائے گی۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کتاب سے ہٹی ہوئی کوئی کتاب جنت الفردوس میں نہیں پہنچائے گی، وہ کتاب انسان کو پہنچائے گی۔ تو جو دوسرا مقام ہے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، کہ ہم نے تیار کر رکھی ہے میزبانی پھر جہنمیوں کے لیے جہنم میں، وہ وہاں پہنچائے گی۔ یہ اللہ نے بتایا کہ اپنے ٹیڑھ ختم کرو، مکر ختم کرو، فراڈ ختم کرو، دلائل ختم کرو، جھوٹی انائیں ختم کرو، یہ جو ملمہ سازیاں ختم کرو، آنا ہے تو حقیقت کی طرف آؤ۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ، چنانچہ جو شخص کے وہ امید رکھتا ہے لقاء ربی، اپنے رب سے ملاقات کی، یعنی جس کا بھی دل کرتا ہے اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہے، شانوں والے رب کو، لکھ تو نہیں سکتے، بول تو نہیں سکتے، ساری کائنات کے سارے لوگ اللہ کی تعریف کرنے لگ جائیں، حمد و ثنا کرنے لگ جائیں، جن بھی، انسان بھی، ڈاکو بھی، چرند پرند بھی، بچے بھی، سارے ہمہ وقت دل سے کرنے لگ جائیں، اور اس کی سلطنت میں، اس کی شان میں ہماری تعریف کرنے سے ایک رائی کے دانے کے برابر اس کی عزت میں اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ وہ ساری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے بھی شانوں کے لائق ہے، پیدا کرنے کے بعد بھی وہ کسی کے مطلب کوشش سے یہ نہیں کہ اس میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، کمی ہو جائے گی، اور ساری دنیا کے سارے انسان جن فرشتے اس کے نافرمان بن جائیں، اور اتنے نافرمان بن جائے جتنا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے گناہ گار انسان کی طرح سارے انسان بن جائے، ساری مخلوقات بن جائے، تو اس کی شان میں ایک رائی کے دانے کے برابر نقص نہیں آ جائے، یعنی وہ اپنی تعریفوں میں خود قابل ہے۔ حقیقی تعریف سے یہی مطلب ہوتا ہے کہ الحمدللہ، وہ حقیقت میں ساری تعریفیں اس کی ہیں، باقی کسی کی تعریفیں عطا کردہ ہیں، باقی صلاحیتیں عطا کردہ ہیں، لیکن اللہ وہ ذات ہے جس کی ہر صفت اس کی اپنی ذاتی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل، ایک چنانچہ جو شخص امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، تو چاہیے کہ وہ عمل کرے عمل صالح، ولا یشرک، اور نہ وہ شریک ٹھہرائے، بعبادت ربہ احدا،
اپنے رب کی عبادت میں کسی کو یعنی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ اصحاب کہف سے کے کردار سے لے کے سورت کی آخری آیت تک خلاصہ یہ نکالا کہ سارے نبی، سارے ولی، حقیقی ولی وہ اللہ کی توحید پر ہوتے ہیں۔ کائنات میں اللہ کی قسم ایک بھی مشرک ولی نہیں ہو سکتا۔ اب میں اس پہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ایک بھی ولی کائنات میں ایسا نہیں ہے جو اہل حدیث نہ ہو، ایک بھی ولی۔ اللہ کی قسم سارے کے سارے ولی جو حقیقی ولی ہے، رب کی عدالت میں جو ولی ہے، اللہ کی قسم اس کے اہل حدیث ہونا ضروری ہے۔ اہل حدیث سے مراد قرآن و حدیث کے مطابق ہونا۔ یہ اس صورت میں بتایا گیا کہ قرآن و حدیث کے مطابق رہو گے تو تم اللہ کے حقیقی ولی